لاہور سمیت مختلف شہروں میں ڈیوٹی کے لیے فوج آ گئی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق تمام اضلاع میں آج فوج پہنچ جائے گی۔ تمام ڈی سیز کا اجلاس کچھ دیر بعد طلب کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی مٹیریل کی ترسیل مکمل کر لی۔ بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی ساز و سامان آرओز کے حوالے۔ الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے اہم فیصلات۔ 53,000 سے زائد اہلکار ریٹائرڈ ملازمین ڈیوٹی دیں گے۔ پنجاب میں آج سیکیورٹی ڈیوٹی کی فل ڈریس ریہرسل ہوگی۔ ریسکیو، سول ڈیفنس، جنگلات کے ملازمین کو متعلقہ ڈی پی اوز کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تمام ڈی پی اوز کو ریہرسل کی رپورٹ آئی جی آفس بھجوانے کا حکم۔ شہر کے پولنگ سٹیشنز 3 کیٹیگریز میں تقسیم۔ انتہائی حساس اور نارمل پولنگ سٹیشنز کی کیٹیگریز بنائی گئی۔ 1120 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا۔ 3110 پولنگ سٹیشنز حساس جبکہ 127 نارمل قرار۔ شہر میں کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد 4357 ہوگی۔ انتہائی حساس اور حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے گئے۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے۔ اسلحہ نمائش میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ موجود۔ الیکشن سیکیورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے سرکاری افسران اور اہلکاروں کو بلاوا آ گیا۔ ریٹرننگ آفیسرز نے پولنگ عملے کی ڈیوٹی کے احکامات جاری کر دیے۔ تمام محکموں کو پولنگ عملے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ پولنگ عملے کی جانب سے حکم عدولی پر محکمانہ کارروائی عمل میں لانے کی سفارش کی جائے گی۔ محسن پنجاب کی عوامی خدمات کے مثبت نتائج۔ سرمایہ کار اور کاروباری افراد سہولت مراکز سے مستفید۔ 1165 افراد نے این او سیز حاصل کر لیے۔ ایل ڈی اے لائف سٹاک توانائی بارے درخواستیں موصول۔ محکمہ صنعت، فوڈ اتھارٹی، سیاحت، محکمہ داخلہ کے بارے میں بھی درخواستیں دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے دورے اور بلٹ ٹرین جیسی سپیڈ۔ میو ہسپتال کی ایمرجنسی ری ویمپنگ کے بعد مکمل فعال۔ ایمرجنسی میں بیڈز کی تعداد بڑھا کر 250 کر دی گئی۔ وی سی کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز کے مطابق وزیر اعلیٰ کا ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا بڑا کارنامہ ہے۔ فرینڈز آف میو کے عطیہ سے جدید لفٹ آرتھوپیڈک سرجری میں نصب کی گئی۔ افسر شاہی کی سستی اور فائلوں کے چکر، 2 بڑے منصوبوں کو بریک لگ گئی۔ گڑھی شاہو اور کریم بلاک کوریڈور کی 1 جنوری کو منظوری دی گئی۔ ایل ڈی اے نے 1 ماہ سے منٹس آف میٹنگ کا منتظر رہا، منٹس جاری نہ ہوئے۔ منصوبے کی ٹینڈرنگ انوائرمنٹ رپورٹ پروسیس التوا کا شکار۔ لاہور میں نمونیا وائرس کے حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 177 بچے نمونیا بخار میں مبتلا ہو گئے۔ پنجاب بھر میں وائرس سے مزید 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ صوبے بھر میں نمونیا بخار کے 605 نئے مریض رپورٹ۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اسکولوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ اے ای اوز کو دوبارہ اسکولوں کی وزٹ کا پابند کر دیا گیا۔ تمام اے ای اوز کے لیے 1 ماہ میں 22 اسکولوں کے دورے کرنا لازم قرار۔ انتظامی اور تعلیمی ماحول کو مانیٹرنگ کا ہدف بھی دیا گیا۔ اے ای اوز صفائی سمیت سہولیات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ۔ لیگی امیدوار عطا تارڑ اور مصباح الرحمان کے وکیل پیش ہوئے۔ دونوں پارٹیوں کی ٹیمیں بنا دی گئیں۔ کل فیصلہ ہوگا۔ عطا تارڑ بولے، پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر ہے نہ سپورٹرز، صرف پیسہ ہے۔ لیگی امیدوار این 129 حافظ نعمان کی سمن پاک سمن آباد آمد۔ امیدوار پی پی 171 مہر اشتیاق بھی ہمراہ تھے۔ کارنر میٹنگ میں شرکت۔ مختلف مسالک کے علماء کا سلمان رفیق کی حمایت کا اعلان۔ مرکزی امیر جماعت اہل حدیث مولانا عبدالغفار روپڑی، مولانا محمد عاصم مختوم نے حمایت کا اعلان کیا۔ سابق گورنر چودھری سرور بلال بھٹو کی انتخابی مہم میں سرگرم۔ کال سینٹر کا دورہ۔ سابق ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا بھی مہم میں شریک۔ مالی پورہ میں کارنر میٹنگ۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر میں علماء اور تاجر تنظیموں کی بڑی بیٹھک۔ آصف ہاشمی اور امیدوار پی پی 146 فراز ہاشمی کی حمایت کا اعلان۔
الحمرا میں یوم یکجہتی کشمیر پر تقریب کا اہتمام، گورنر پنجاب ولیگ الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا بھارت جارح ملک ہے جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے منصفانہ حل پر توجہ دینا ہوگی۔